حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے ہماری طرف واپسی میں بہت تاخیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کو کوئی گزن نہ پہنچائی جائے۔ اس پر ہم بہت گھبرائے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنو نجار کے چار دیواری یعنی فصیل سے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا، اور میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا کہ کہیں پر دروازہ مل جائے، لیکن مجھے نہ ملا۔ اچانک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ ربی آبپاشی کی چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ میں نے عرض کی، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے اٹھ گئے، پھر آپ نے ہماری طرف واپس آنے میں دیر کر دی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جائیں۔ اس پر ہم گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر اندر گھس آیا ہوں جس طرح لومڑی سمٹ کر گھستی ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے نالین یعنی جوتے عطا کیے اور ارشاد فرمایا، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس چار دیواری کی دوسری طرف تمہیں جو بھی ایسا آدمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں۔ آپ نے مجھے یہ نالین یعنی جوتے دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سورینوں کے بل گر پڑا، اور انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، میں عمر سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی ہے جس سے میں اپنی سورینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، تو ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دیں کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 147۔ قتادہ نے کہا، ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب وہ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میرے نصیب روشن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کی، میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول، میری خوش بختی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو سچے دل سے شہادت دے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ ایسے شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنی موت کے وقت یہ بات بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 148۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ محمود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مدینے آیا تو اتبان رضی اللہ عنہ کو ملا اور میں نے کہا، ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضرت اتبان نے کہا، میری آنکھوں کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا فرمائے اور وہ ہلاک ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر کوئی آفت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، وہ زبان سے یہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر وہ آگ میں داخل ہو یا آگ اسے اپنی خوراک بنا لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، یعنی پسند آئی، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے لکھ لو۔ اس نے یہ حدیث لکھ لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 149۔